وعلى آله وأصحابه وصحبه وبارك وسلم عليه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم صلوا علي صلى الله عليكم او كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحان اللہ. ایک کو کم کرنا ہے، ایک کو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا وكريمنا ورؤوفنا ورحيمنا ومقصودنا ومطلوبنا ومأوانا وملجانا وأولانا وأعلانا وأولنا وآخرنا وظاهرنا وباطننا ورونق جدراننا سيدنا محمد وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين وأولياء أمته وعلماء ملته وأهل سنته أجمعين أجمعين أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا. صدق الله مولانا العظيم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد صلاة دائمة مقبولة تؤدي بها عنا حقه العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد قد ضاقت حيلتي أنت وسيلتي أدركني يا رسول الله. بندے پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چہار یارم تاب اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی. ابو بکر ہم چکابہ عمر در طواف اوست عثمان آب زمزم علی حج اکبر است. صدیق عکس کمال محمد است
فاروق ذل جاہ جلال محمد است، عثمان ضیاء شمع کمال محمد است، حیدر بہار باغ خصال محمد است، اسلام ما اطاعت خلفائے راشدین، ایمان ما محبت آل محمد است۔ ادب اور التجا ذکر نبی ہے، وظیفہ ہمیشہ میرا ذکر نبی ہے، مریضان محبت نسخہ لکھ لیں، حقیقت میں شفا ذکر نبی ہے۔ گرامی قدر حضرات، اللہ جل جلالہ عم نوالہ اعظم شانہ اتم برہانہ، پروردگار عالم خلاق کائنات مالک ارض و سما حقیقی پالنہار ارحم الراحمین جل مجدہ الکریم کی بے حساب حمد و ثنا کے بعد عزت کائنات وقار کائنات مفخر موجودات سبب تخلیق کائنات غم گسار دو جہاں حامی بے کساں سید سروراں دانائے سبل مولائے کل فخر الرسل ذات والا ارم قدسی شیم شفیع مظہر اتم رحمت للعالمین شفیع المذنبین خطیب النبیین امام الاولین والآخرین جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کی حاضری قبول فرمائے۔ رجب المرجب شریف کا پاکیزہ مہینہ اور پہلا جمعۃ المبارک ہے۔ اس ماہ مقدس میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رجب کا چاند دیکھتے وقت ایک خصوصی دعا فرماتے، باقی تو ہر چاند پہ حضور کی ایک عام دعا ہوتی، لیکن رجب شریف کے چاند پہ ایک خاص دعا آپ ارشاد فرماتے، بارگاہ رب العزت میں عرض ہوتی، اے میرے مالک تو نے ہمیں رجب دکھایا، شعبان دکھانا، پھر رمضان کی برکتیں بھی عطا فرمانا۔ یہ خاص طور پہ اس ماہ مقدس میں دعا ہوتی۔ اس مہینے کی عظمتیں شانیں اپنی جگہ مسلم ہیں، مختلف عنوانات سے اس ماہ مقدس میں حضور کو اللہ نے مقام معراج عطا فرمایا۔ 27 رجب المرجب شریف کی رات معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات ہے۔ انشاءاللہ جو جمعۃ المبارک 27 رجب المرجب شریف کے قریب ہوگا، اس میں ہم معراج شریف کا بیان اس کے حوالے سے عرض کریں گے۔ اس ماہ مقدس کو خواجہ خواجگان عطائے رسول حضور غریب نواز لجپال خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا وصال 6 رجب المرجب شریف، آج بھی 6 ہی ہے، 633 ہجری میں ہوا، تو چھٹی شریف آپ کی رجب المرجب شریف کی 6 کو عالم اسلام میں آپ کے محبت رکھنے والے، آپ کے سلسلے سے بیعت رکھنے والے، آپ کی چاہت رکھنے والے آپ کے نام کی محفل سجاتے ہیں، ذکر کرتے ہیں اور برکتیں لیتے ہیں۔ قرآن شریف فرقان حمید کی تفسیر آپ حضرات کے علم میں ہے کہ خطبہ جمعہ کا موضوع ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ امانتیں اس کے اہل کو سپرد کرو۔ اس حوالے سے گزشتہ جمعہ کچھ عرض کیا تھا۔
ایک اس میں یہ بھی ہے کسی نااہل کو عہدہ دینا، چاہے سرکاری ہو یا غیر سرکاری ہو، یہ بھی خیانت کے زمرے میں آتا ہے، اور اس طرح کی خیانتیں متعدد جگہوں پر دیکھی جا رہی ہیں، اور ان خیانتوں کا نتیجہ بھی سامنے ہے کہ افراتفری، فتنے، لڑائیاں، جھگڑے، فساد، احتجاج، یہ جتنی بھی صورتیں ہیں اسی وجہ سے کہ نالائق لوگوں کو عہدے دیے گئے اور نااہل برسر اقتدار کچھ ہیں، تو ان کی وجہ سے یہ عذاب جو نازل ہو رہے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں۔ یہ بھی آپ نے سنا ہوگا کہ ایک بار پھر زمین ہلائی گئی، زلزلے کے نشانات، علامات اور آثار لوگوں نے دیکھے، خبر پہ بھی سنے، تو یہ بار بار انسانوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جگانے کے پیغامات آ رہے ہیں کہ جاگ جاؤ، ہماری طاقت اتنی ہے کہ ہم ایک اشارہ کر دیں تو زمین ہل جائے، کہیں خیانت نہ کرو۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، جسے لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے کا عہدہ دیا جائے، چاہے وہ حاکم ہو، جج ہو، یا علاقے کا ساتھی ہو، پنچایتی ہو، ان تحکموا بالعدل، اس پر فرض یہ ہے کہ فیصلہ اس کا انصاف پہ ہونا چاہیے، عموم اور اس میں خصوصی شرط ہے۔ باپ اگر اولاد میں فیصلہ کرے تو عدل کا، استاد اگر شاگردوں میں فیصلہ کرے تو عدل کا، پیر اگر مریدوں میں فیصلہ کرے تو عدل کا، علاقے کا کوئی وڈیرا اگر لوگوں کے درمیان جھگڑوں میں فیصلہ کرے تو عدل کا، چھوٹی بڑی عدالتوں کے ججز اگر فیصلہ کریں تو عدل کا۔ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کرنے والوں سے 3 عہد لیے ہیں۔ ایک تو یہ عہد لیا ہے کہ تم فیصلہ کرتے ہوئے خدا سے ڈرنا، بندوں سے نہ ڈرنا۔ سمجھ رہے ہیں آپ بات؟ اللہ سے ڈرنا، بندوں سے نہ ڈرنا۔ دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے عہد لیا ہے، یعنی قرآنی عہد ہے، اسلام کے احکام کا عہد ہے کہ فیصلہ کرتے ہوئے اللہ کے احکامات کو یا قرآن و سنت کے فیصلے کو ٹکوں کے عوض، پیسوں کے عوض بیچنا نہیں ہے۔ یہ بھی عہد ہے ہر حاکم کے لیے، اور یہ بھی یاد ہے کہ طرفین کی باتیں سنیں، یک طرفہ بات سن کے فیصلہ نہ کرے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جو آدمی، دیکھیں بڑے لوگ جو ہوتے ہیں ان کے ساتھ ان کے منشی ہوتے ہیں جو ان کو مشورے دیتے ہیں، اور بعض دفعہ بڑے انصاف کرنے والے لوگ اس منشی کے کہنے پہ چلتے ہیں۔ تو حدیث شریف میں ہے کہ اگر وہ مشیر، مشورہ دینے والا منشی بادشاہ کو یا فیصلہ کرنے والے کو ظلم کا مشورہ دیتا ہے، فرمایا وہ بادشاہ بھی جہنم میں ہوگا اور اس کا منشی بھی جہنم میں ہوگا۔ اس کا وہ مشورہ دینے والا سب سے زیادہ عذاب اسے ہوگا، فرمایا۔ اس لیے مشیر حضرات کو، مشورہ دینے والوں کو خیال کرنا چاہیے کہ ظلم کا مشورہ نہ دیں، اور بادشاہوں کو اور ججز کو اور فیصلہ کرنے والوں کو چاہیے کہ وہ مشیروں کی آواز بعد میں سنیں، اللہ کی آواز پہلے سنیں، قرآن و سنت کی بات پہلے سنیں۔ اسکندر بادشاہ نے ایک شاعر کے بارے میں فیصلہ کیا کہ اس کو سولی پہ لٹکایا جائے۔
اس کی درباری شاعروں میں سے تھا، تو اس نے اس شاعر کو جب سولی پہ لٹکانے کا حکم دیا تو اس شاعر کا جتنا مال تھا وہ اس شاعر کے دوستوں میں بانٹ دیا، جو وہ بھی بادشاہ کے قریبی تھے۔ تو سکندر سے پوچھا گیا کہ تو نے ایک تو اس کے دوستوں پر یہ ظلم کیا کہ اس کا ایک دوست سولی پہ لٹکا دیا، دوسرا یہ کہ اس کا مال ان کے دوستوں میں تقسیم کیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس نے کہا ان کے دوستوں میں نے اس کا مال اس لیے تقسیم کر دیا ہے تاکہ وہ اس کی سفارش نہ کریں، جب پیسہ آ جائے تو ان کا منہ بند ہو جائے، اب وہ دوستی ہی بھول جائیں اور یارانہ تعلق ہی ختم ہو جائے۔ اب وہ دیکھیں بھی چلو بادشاہ اس کو سولی لٹکا رہا ہے، اور جب انہیں پیسے مل گئے تو ہمیں کیا جی، کوئی پھانسی چڑھے کوئی کیا ہو، ہمارے تو 5 کھرے ہو گئے ہیں۔ جو بادشاہ یا حاکم رشوت کے زور پر فیصلہ کرتا ہے، آج کل یہی دیکھا جا رہا ہے، پیسے دے کے وزراء کو امراء کو مقننہ کے منہ کو بند کر دیا جاتا ہے، پھر وہ نہیں بولتے۔ سچی گل ہے یہ کوڑے تو اللہ سے صحیح بات تو ایسی ہے نا، کسی کا منہ بند کرنا ہے تو آج پیسوں سے یا اس کی کوئی حاجت یا اس کی کوئی ضرورت پیش کر کے سامنے۔ یزید نے بھی یہی کام کیے تھے، کہتا تھا حضرت امام کو آپ کو کچھ چاہیے تو دے دیتے ہیں، آپ نے فرمایا نہیں، مجھے چاہیے تو مصطفیٰ کا مصلی ہے، مصطفیٰ کا ممبر ہے، مصطفیٰ کا دین ہے۔ ابو جہل بھی میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو کہنے لگا اگر آپ کو عرب کی حسین ترین عورت سے شادی کرنے کا چاہ ہے تو آپ کی شادی کرا دیتے ہیں، اگر آپ کو سونے چاندی اور زیورات کی چاہ ہے تو آپ کے گھر میں سونا سونا ہوگا، چاندی چاندی ہوگا، سارے معاملات آپ کے، لیکن یہ جو آپ ایک خدا واحد کی تبلیغ کرتے ہیں یہ چھوڑ دیں۔ حضور نے فرمایا اگر چاند آسمان سے توڑ کر میرے ہاتھ پہ رکھ دو اور سورج بھی آسمان سے اٹھا کے میرے ہاتھ پہ رکھ دو، پھر بھی میں یہی کہوں گا لا الہ الا اللہ۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ حضرات؟ تو ذرا محبت سے بولیں۔ پھر بھی آپ نے فرمایا کہ یہ جو دعوت ہے اللہ کی، دعوت ہے توحید کی، یہ نہیں چھوٹے گی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام یہی ہے، آپ کا درس یہی ہے، آپ کا پیغام یہی ہے، ان تحکموا بالعدل، جب بھی تم فیصلہ کرو انصاف والا کرو۔ بارگاہ رسالت میں ایک شخص آیا، یا رسول اللہ آپ گواہ ہو جائیں، میری بیوی نے کہا ہے میں نے اپنے ایک بیٹے کو غلام عطا کیے ہیں، تو میری بیوی نے مجھے بھیجا ہے کہ جاؤ حسین کے نانے کو گواہ بناؤ۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کے عرض کیا یا رسول اللہ آپ گواہ بن جائیں، میں نے اس کو غلام عطا کیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ظلم کا گواہ نہیں بنتا۔ اس نے عرض کی وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا تیرے اور بیٹے بھی ہیں نا؟ عرض کی جی یا رسول اللہ۔ فرمایا تو نے باقی بیٹوں کو بھی غلام دیے ہیں ایسے؟ عرض کی نہیں۔ فرمایا یہ انصاف نہیں، یہ ظلم ہے، اور محمد عربی ظالم کا گواہ نہیں ہے۔ یہ انصاف ہونا چاہیے، انصاف انصاف۔ ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، اللہ کی نصیحت سب سے بہتر ہے، اس سے بہتر کسی کی نصیحت نہیں ہے۔ اے حضرت انسان تو ذرا غور تو کر، تو نے دن کو گناہ کیا، میرے رب نے بائیں کاتب کو حکم دیا ابھی نہیں لکھنا، ابھی نہیں لکھنا، ہو سکتا ہے یہ شام کو معافی مانگ لے۔ رات گزر گئی تب فرشتے کو حکم ہوتا ہے کہ اب لکھ لے۔ ارے رات تک تیرا انتظار کرتا ہے، تیرا انتظار کیا جاتا ہے کہ تو استغفر اللہ کے الفاظ سے معافی مانگ لے تو خدا تیرے گناہ کو مٹا دیتا ہے۔
کتنا بڑا خیر خواہ ہے تیرا خدا، رب سب کا خیر خواہ ہے۔ نعم ما یعظکم بہ ان اللہ کان سمیعا بصیرا، کہا اگر تم لک چھپ کے کوئی فیصلہ کرو تو یہ سمجھو کسی کو پتہ نہیں، اللہ سنتا بھی ہے، اللہ دیکھتا بھی ہے۔ ان اللہ کان سمیعا بصیرا، اے ججو، اے حاکموں، اے فیصلہ کرنے والو، اگر تم بند کوٹھی میں بیٹھ کے کچھ آپس میں طے کر لو اور فیصلوں میں خیانت کرو یا ظلم کرو تو یہ نہ سمجھنا کوئی نہیں دیکھ رہا۔ ان اللہ کان سمیعا، فرمایا میں ہمیشہ دیکھنے والا ہوں، ہمیشہ دیکھنے والا ہوں، بلکہ تمہاری دل کی کوٹھڑی میں جو ارادے ہیں میں تو اسے بھی جاننے والا ہوں۔ بصیرا، میں دیکھ بھی رہا ہوں، صرف سن ہی نہیں رہا، تمہارے ہاتھ کے اشارے بھی دیکھ رہا ہوں۔ حتیٰ کہ فقہاء نے لکھا کہ اگر جج بیٹھے اپنی کرسی پر اور ایک طرف ملزم ہے اور ایک طرف مدعی ہے اور جج نے اشارے سے کسی کی طرفداری کی، اللہ فرماتا ہے میں دیکھ رہا ہوں، اشارے سے، ہاتھ کے اشارے سے، حتیٰ کہ اتنا کہہ دیا کہ آئیں جناب تشریف رکھیں، جبکہ جج کی نگاہ میں دونوں برابر ہونے چاہیے، بڑے چھوٹے کا فرق نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس کی بارگاہ میں فیصلے سے قبل دونوں برابر وہ سمجھے گا تو فیصلہ صحیح کر سکے گا۔ اگر دونوں کو برابر نہیں سمجھتا اور ایک کو ترجیح دیتا ہے یا ایک کی طرف اس کے اشارات زیادہ ہیں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس جج کے پاس انصاف کی رمق نہیں ہے۔ مجھے ویسے تو کل اخبار کی ایک رپورٹ پڑھ کے حیرت ہوئی کہ انصاف کرنے والے جج جتنے بھی دنیا میں ہیں ان میں اس وقت پہلا نمبر کسی کافر جج کا ہے اور پاکستان کے ججوں کا نمبر 121واں ہے۔ پریشان ہو گئے ہو، سمجھ رہے ہیں، سن رہے ہیں آپ؟ کسی کافر جج کو انصاف میں کہا گیا کہ وہ پہلے نمبر پر ہے، ایشیا کا تھا، جہاں کہیں کا بھی تھا، اس کافر جج کے بارے میں کہا گیا۔ یہ رپورٹ چاہے کافروں نے بنائی یا جنہوں نے بھی بنائی، آخر وہ بالکل اتنے جھوٹے نہیں ہیں کہ انہوں نے حالات کو نہیں دیکھا، انہوں نے کچھ تحقیق تو کی ہے، کچھ ریسرچ تو کیا ہے، کچھ تو انہوں نے بھی دیکھا ہے، اندھے تو نہیں ہیں ایسی رپورٹ دینے والے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ اس کافر کا انصاف اپنے اصولوں پر ہوگا، اپنے قوانین پر ہوگا۔ اب یہ معلوم نہیں ہے کہ اس کا قانون بھی ٹھیک ہے یا نہیں، اس کا قانون بھی انصاف پر مبنی ہے یا نہیں، لیکن مصطفیٰ کے غلاموں، تمہیں جو رب نے قانون دیا ہے وہ قانون از حد انصاف والا ہے، وہ قرآن ہے یا مصطفیٰ کا فرمان ہے۔ اس باریکی کی طرف بھی جائیں۔ انصاف کرنا اور بات ہے، قانون کا انصاف کے مطابق ہونا اور بات ہے۔ ملکی قوانین ہیں کافروں کے، امریکہ کے ہیں، برطانیہ کے ہیں، لندن والوں کے ہیں، جہاں جہاں والوں کے ہیں، یہ بنائے ہوئے قانون ان کے اپنے انداز فکر قیاس پر ہیں جسے وہ خود انصاف سمجھتے ہیں، لیکن تیرے میرے لیے جو قانون بنا ہے وہ عرشوں پار سے آیا ہے، محمد کے مدینے سے ظاہر ہوا ہے۔ اس سے بڑھ کے انصاف والا کوئی قانون نہیں ہو سکتا، یہ علیحدہ معاملہ ہے۔ لیکن اس سے اتنا تو ثابت ہو رہا ہے کہ پاکستان کے ججوں میں کچھ اتنی کمزوریاں تو ہیں کہ باہر کے بیٹھے لوگ بھی یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ یہ میرٹ پہ نہیں اترتے، یہ انصاف پہ نہیں اترتے۔ آیت کے بارے میں اس سے بھی زیادہ عرض کیا جا سکتا ہے، لیکن انصاف کا لفظ نصف سے بنا ہے، اور نصف کا معنی دو ہوتے ہیں، ایک کا نصف ہوتا ہے نا، آدھا ادھر اور آدھا ادھر۔ انصاف تبھی ہو پاتا ہے جب دونوں طرف کا خیال کیا جائے۔ بہرحال میں حضور قبلہ غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ عنہ کے حوالے سے کچھ عرض کرنا چاہوں گا، بقیہ وقت میں ایمان تازہ ہوگا آپ کا بزرگوں کے ذکر سے۔ بس یہ ہم الحمدللہ اللہ والوں سے نسبت جو رکھتے ہیں ان کی بات آ جائے
ان کا ذکر ہو جائے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے گناہ مٹائے گئے، اور یہ سمجھنا ہمارا ٹھیک ہے، یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی بس ہماری فکر ہے، ہماری سوچ ہے۔ حضور بابا فرید گنج شکر علیہ رحمت فرماتے ہیں جو اپنے کامل مرشد کا ایک لفظ لکھ لے، فرماتے ہیں اسے 1000 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ توجہ ہے کوئی نہیں؟ کامل مرشد کا ایک لفظ لکھ لے اس کا اتنا ثواب ہے۔ اور ذکر الصالحین کفارۃ، یہ حدیث کی کتابوں میں مراد صوفیاء نے اپنی کتابوں میں حدیث کا نام دے کر اسے بیان کیا ہے۔ خواجہ معین الدین اجمیری رضی اللہ تعالی عنہ، اس دور کا یہ بھی میں آپ کو نہیں بتاؤں گا کہ سیاسی جغرافیہ کیا تھا، حالات کیا تھے، لمبی داستان ہے، کیونکہ حالات تو اتنے تباہ ہو چکے تھے کہ لوگ گوبر کو خدا کہتے تھے۔ تاریخ بتاتی ہے یہ جانوروں کا پیشاب جیسے آج ہندوستان میں پیتے ہیں، آج بھی پیتے، اس دور میں بھی پیتے تھے۔ گائے کو، پتھر کو، چھوٹے چھوٹے درختوں کو، ایک ایک کنکر کو جن لوگوں نے خدا مانا تھا، آج میں 800 سال گزرنے کے بعد بھی کہتا ہوں کہ یہ سارا احسان ہندوستان پہ خواجہ اجمیری کا ہے، جنہوں نے مسلمانوں کو وہ عقیدہ دیا ہے جس عقیدے نے انہیں جنت پہنچا دیا ہے۔ یہ تاریخ کے لحاظ سے آپ یاد رکھ لیں کہ برے صغیر میں سب سے زیادہ مسلمان بنانے کا کام آپ نے کیا ہے، اور یہ حد شہرت اور تواتر تک بات پہنچی ہے کہ 90 لاکھ کو جس نے کلمہ پڑھا ہے اس دور میں، جس دور میں یہ حالات ہوں۔ غزنوی کا دور قریب افغانستان میں تھا، اگرچہ اس کی فتوحات ہیں، لیکن غزنوی آپ کے ولادت سے پہلے ہی اس دنیا سے رخصت پا چکا تھا۔ آپ خواجہ معین الدین اجمیری رضی اللہ عنہ، ولادت ہوئی، تعلیم حاصل کی، 14 سال کی عمر میں آپ بڑے عالم تھے، اور آپ حسنی حسینی سید ہیں۔ فرق یہ ہے حضرت غوث پاک سے کہ غوث پاک والد کی طرف سے حسنی ہیں اور ماں کی طرف سے حسینی ہیں۔ حضرت غریب نواز والد کی طرف سے حسینی ہیں اور ماں کی طرف سے حسنی ہیں یہ سید سادات کے نام میں سے۔ آپ کے والد کا نام سید غیاث الدین تھا۔ آپ اپنے مرشد کی بارگاہ میں خواجہ عثمان ہرونی علیہ رحمہ کی بارگاہ میں مرید ہوئے۔ وہ ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہے کہ جب آپ پہنچے تو آج کل تو ماشاءاللہ آپ کسی پیر کے پاس جائیں جی میں مرید ہونے کے لیے آیا ہوں، جی آئے ہو جی بس ہو گئے ہو، ٹھیک ہے، اگلی کوئی گل کوئی نہیں۔ خواجہ عثمان ہارونی علیہ رحمت نے انہیں فرمایا کہ 2 رکعت پڑھو، انہوں نے 2 رکعت پڑھی۔ انہیں فرمایا کہ سورۃ بقرہ پڑھو۔ آپ قرآن کے حافظ تھے اور زبردست قاری تھے۔ آپ نے سورہ بقرہ زبانی خوبصورت انداز میں پڑھی۔ آپ نے حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے کہا 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو۔ آپ نے 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی۔ اب حضرت خواجہ عثمان ہارونی کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کے ان کے سر پہ امامہ باندھا، اور امامہ باندھنے کے بعد ان کو نگاہ کرم ان پہ کی، اور پھر فرمایا کہ اب آسمان کی طرف دیکھو۔ دیکھنے کے بعد پوچھا کہاں تک نظر گئی؟ عرض کی حضور عرش کو دیکھ رہا ہوں۔ ہولی ہولی سبحان اللہ علیہ۔ اجے بھی وچ کنجوس بندے بیٹھے ہیں، پتہ نہیں یا عقیدت دا فرق ہے یا عقیدے دا فرق ہے۔ ہاں آپ نے فرمایا کہ تحت الثری، زمین کی طرف دیکھو۔ دیکھا تو پوچھا کہاں تک نگاہ گئی؟ کہا تحت الثری تک۔ کہا ہمارے مشائخ فرماتے ہیں کہ ایک دن رات مجاہدہ کرے، آپ تم ایک دن رات عبادت کرو مسلسل، بیچ میں کوئی فاصلہ نہیں ہونا چاہیے، نیند بھی نہیں کرنی تم نے۔
آپ نے 24 گھنٹے مسلسل کو عبادت کی، ذکر کیا، اذکار کیا، تلاوت کی، نوافل پڑھے۔ جب 24 گھنٹے ہو گئے پھر آئے، آپ نے فرمایا کہ اب 1000 مرتبہ پھر سورہ اخلاص پڑھو۔ آپ نے پھر 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی۔ آپ نے فرمایا اب آسمان کی طرف دیکھو۔ دیکھا تو پوچھا کہاں تک نگاہ گئی؟ کہا اب میں نے حجاب عظمت کو دیکھا ہے۔ اب یہ بات عجیب ہے کہ حجاب عظمت کیا ہے؟ دیکھنے والے جانے یا دکھانے والا جانے؟ حجاب عظمت کو دیکھ لیا ہے۔ آپ نے فرمایا اب پھر 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو۔ آپ نے پھر پڑھی۔ اب آپ حضرت خواجہ عثمان ہرونی نے اپنے دائیں ہاتھ کی 2 انگل دکھا کے فرمایا ان انگلیوں کی طرف دیکھو۔ جب دیکھا فرمایا کچھ نظر آیا۔ عرض کی حضور 18,000 جہان نظر آ رہے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں آپ بات؟ 18,000 جہان انگلیوں میں۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ تو ولی کی انگل ہے، کوئی سمجھے ہیں آپ؟ یہ نہیں سمجھے؟ یہ ولی کی انگل ہے، دکھانے والا بھی ولی، دیکھنے والا بھی ولی، اور جہاں انگل نبی کی ہو دیکھنے والا صحابی ہو۔ عقیدت کو مہمیز دیجئے، جلا بخشیے، شفا بخشیے کہ جس نے انگل دیکھی اس کا مقام یہ ہے، اور جسے زبان چسائی ہو، جسے کاندھے پہ بٹھایا ہو، اور جناب رسالت مآب آرام فرما ہیں، اور قدمین شریفین پہ حسین پاک کے قدم رکھ کے فرماتے ہیں ترکا بیٹے آگے چڑھتے آؤ۔ بڑے ڈھلے عاشق ہو بیٹھے، آگے چڑھتے آؤ، آگے چڑھتے آؤ، ترکا ترکا ترکا۔ اور جب علم نشرہ کے سینے پہ پہنچے، اب لفظ جواب دے گئے، آگے کیا کہہ سکتے ہیں؟ سینے علم نشرہ پہ حسین بیٹھے ہیں۔ سینہ علم نشرہ پہ، وہ سینہ جہاں پہ قرآن نازل ہوتے ہیں، ادھر حسین بیٹھے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد حضور فرماتے افتح فاک، پیارے بیٹے منہ کھولو۔ افتح فاک، پیارے بیٹے منہ کھولو۔ میرے حسین منہ کھولتے ہیں، حضور اپنی لعاب دہن ان کے منہ میں رکھتے ہیں۔ بہرحال کچھ جانیے، کچھ پہچانیے، اپنے عقیدے صحیح سمت لائیے۔ سبزوار ایک علاقہ ہے، حضور غریب نواز سفر فرما رہے ہیں۔ آپ کا ابتدائی حصہ زندگی کا کچھ سفر میں بھی گزرا ہے۔ آخری 39 سال آپ نے اجمیر شریف میں گزارے ہیں، اس سے پہلے آپ نے سفر کیے ہیں۔ 1-2 سفروں کا میں ذکر کروں گا اور انشاءاللہ نماز ادا کرتے ہیں۔ پریشانی تو نہیں ہے؟ سبزوار میں اسماعیلی ایک باطنی فرقہ ہے، آج کل کراچی میں اس کے کچھ افراد شاید موجود ہوں۔ مجھے ان کے عقائد سے کوئی غرض نہیں ہے، لیکن آپ کی پہچان ہونی چاہیے آپ کو۔ باطنی، پہلے یہ باطنی تھے اسماعیلی، ان کے عقائد اتنے سخت تھے کہ جس بندے کے بارے میں انہیں پتہ چلتا کہ اس کا نام ابو بکر ہے اسے قتل کر دیتے تھے۔ جس کے بارے میں انہیں پتہ چلتا کہ اس کا نام عمر ہے اسے مارتے تھے۔ حضرت عثمان کے نام سے تھی۔ خدا کے کرنے دیکھو، جہاں ان کے دشمن رہتے تھے وہیں معین الدین کو بھیجا۔ سبزوار وہاں باغ تھا، سبزوار شہر سے باہر۔ بادشاہ وہاں کا جو تھا یادگار محمد اس کا نام تھا، یادگار محمد اس کا نام تھا۔ وہ اسی فرقے کا سربراہ تھا اور وہاں کا بادشاہ بھی تھا۔ آپ باغ جو باہر تھا وہاں وہ ٹہلنے کے لیے آتا تھا، وہاں حوض تھا، تالاب تھا۔ آپ نے غسل فرمایا، نفل پڑھے، قرآن شریف پڑھنے بیٹھے۔ ایک خلیفہ ایک مرید آپ کے ساتھ تھا۔
اچانک پتہ چلا کہ یادگار یہاں آ رہا ہے، اور اس کے کرندے سب آ گئے، منشی چیلے سب آ گئے اور قالینیں بچھانے لگے اس دور کی۔ تو آپ کو خلیفے نے کہا حضور اب بادشاہ کا یہ محل ہے، یہاں اس کا باغ ہے، ہم یہاں رہ کے کیا کریں گے، ہم واپس چلے جائیں، باہر چلے جائیں، تھوڑے دور چلے جائیں۔ آپ نے فرمایا خلیفہ بڑا بھولا بندہ ہے، تو ونجنا ہی تو ونج، میں نہیں ویندا، تو نے جانا ہے تو جا، ہم نہیں جاتے۔ اچھا جی، بیٹھے ہیں جی، خلیفے نو ڈر پی گیا بے پیر دی خیر نہیں ہون، یہ جو بھی خلیفے ہوندے نہیں، پیر دی خیر نہیں۔ آ گئے اس کے کارندے، قالینیں بچھائیں اور کہنے لگے درویش کو، درویش ہٹ جا، فرمایا میں نے نہیں ہٹنا، بیٹھے رہے۔ آ گیا وہ بادشاہ یادگار، کہتے ہیں وہ شراب بھی پیتا تھا، نشے میں مست تھا۔ جب آپ کے قریب آیا تو اسے غصہ آیا اور کہنے لگا کون ہے یہ فقیر جو میرے باغ میں آ کے بیٹھا؟ آپ نے نگاہ ڈالی، فرمایا تیرا باغ کی ہے، تیرا باغ، یہ ساری کائنات میرے محمد دی ہے۔ آپ کی ایک نگاہ سے بے ہوش ہو کے گر پڑا۔ اب جب اٹھا تو سب کچھ ختم ہو چکا تھا، جو ذہن میں اس کے گستاخیاں یا بے ادبیاں تھیں، آپ کے قدموں میں گرا، توبہ کی۔ آپ نے فرمایا تمہیں شرم نہیں ہوندی سی حضور دے غلاماں دے نام نال اتنی نفرت؟ انہیں توبہ کی تھی، آپ نے انہوں ولی بنایا۔ اس علاقے جتنے دشمن ہیں صحابہ دے، سارے صحابہ دے محب بن گئے۔ پھر آپ بلخ کی طرف گئے، وہاں ایک حکیم تھا مولانا ضیاء الدین، اسے اپنے حکمت اور فلسفے پہ بڑا ناز تھا، وہ اولیاء کو مانتے نہیں تھے، ولی کچھ جی نہیں ہوتے، ایویں گلاں پہ ایویں باتیں پئیاں، اسے اپنے علم پہ اور فلسفے پہ ناز تھا اور علم اور فلسفہ ہی بیان کرتا تھا۔ حضرت جنگل میں تشریف لے گئے، خلیفے کو فرمایا شکار کرو، شکار کیا، اور جب لنگر پک گیا نا، بھونا ہوا گوشت آ گیا، مولوی ضیاء الدین بھی آ گیا، حکیم کہنے لگا سنا بڑے فقیر ہو، میں فقیروں کے بارے میں جانتا ہوں، انہیں آتا جاتا کچھ نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا چلو باتیں کر لیں گے، پہلے یہ بھونا ہوا کچھ گوشت ہے کھا لو۔ جب اس نے کھایا، جو کچھ اس کے ذہن میں تھا سب ختم، وہ حکمت، وہ فلسفے، وہ سوال، وہ جواب، وہ جو کچھ بھی علمی موشگافیاں تھیں سب ختم ہو گئیں۔ اب اسے یہ ذہن میں نہ آئے کہ میں نے کیا کہنا ہے، میں نے کیا سوال کرنا ہے۔ آپ نے جب دیکھا کہ اب ذہن صاف ہو گیا ہے تو جو آپ کا لعاب دان لگا ہوا گوشت کا ٹکڑا تھا منہ سے نکال کر اس کے منہ میں ڈالا، اس کے منہ میں جو ہی ڈالا، اب اس کی زمین و آسمان کی حقیقت ہی اس کے ذہن میں بدل گئی۔ قدموں میں گر کے کہنے لگا وہ کوئی ہو سنجنا دے بارے میں کر در ہیں پر تساں مجھے نہیں ہو۔ اسے بھی مقام ولایت دیا اور بلخ کا سردار بنایا۔ میں آخری بات عرض کروں کہ وقت بہت لمبا ہو گیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں مدینہ شریف حاضر ہوا۔ دیکھو جی ساڑی گال مخدی مدینے سے پئی، میں مدینہ شریف حاضر ہوا۔ کہتے ہزاروں کا مجمع تھا اور مرشد کریم خواجہ عثمان ہارون ساتھ تھے۔ فرمانے لگے خواجہ عثمان کہ اپنے نانا کو سلام کرو۔ کہتے ہیں جب میں نے حضور کی بارگاہ میں سلام عرض کیا تو حضور کی قبر سے جواب کا آواز آئی، جواب بھی آیا اور اس کی آواز بھی ہم نے سنی ہزاروں لوگوں نے، اور حضور نے فرمایا وعلیک السلام یا قطب المشائخ۔ سبحان اللہ، بولے نا ذرا، وعلیک السلام یا قطب المشائخ، یا قطب المشائخ، اے میرے بیٹے تجھ پر پھر سلام ہو، جسے حضور فرمائیں تجھ پر سلام ہو۔ اور پھر فرمائیں یا قطب المشائخ، اے ولیوں کے قطب، اے مشائخ کے قطب۔ تو آپ کو یہ لقب مدینے والے نے عطا کیا ہے، کسی بریلوی نے عطا نہیں کیا، کسی عقیدت مند کے عقد کی وجہ سے نہیں ہے، یہ مصطفیٰ کی عطا کردہ خطاب ہے۔ اور اس لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جاؤ ہم نے تجھے ہندوستان کا نائب الرسول عطا رسول بنا دیا ہے، وہاں جا کے تم نے لوگوں کو مصطفیٰ کا کلمہ پڑھانا ہے۔
پھر حضور کے حکم سے آپ اجمیر میں آئے۔ آپ کا ایک جملہ شاید آپ سمجھ جائیں، سبحان اللہ۔ کچھ لوگوں کے نظریات میں یوں تبدیلی ہے، اس کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ فرماتے ہیں علم سمندر بے کنار ہے، فرماتے ہیں کہ معرفت ایک نہر ہے۔ کوئی نہیں سمجھے جی، تسا اس لہ تک ہی نہیں گئے جی خواجہ سے بیان کی تھی۔ آج ہمارے ہاں ذہن کیا ہے، لوگ سمجھتے ہیں جو معرفت والا ہے وہ بڑا ہے اور علم والا چھوٹا ہے۔ حضرت خواجہ سے فرماتے ہیں علم سمندر بے کنار ہے، باہر بے کنار ہے، سمندر ہے اس کا کنارہ کوئی نہیں۔ فرماتے ہیں معرفت اس کی ایک چھوٹی سی نہر ہے یا ایک ندی ہے، تو چھوٹی سی نہر اور ندی کو بڑا سمجھنے والوں، علم اس سے بڑا ہے، علم اس سے بڑا ہے۔ تو معرفت سے علم والا ہونا مقام کے لحاظ سے زیادہ ہے، اسی لیے اللہ عالم ہے، عارف نہیں ہے، اس لیے کہ کائنات میں تمام علوم کا سمندر بے کنار وہ خدا واحد لا شریک ہے۔ سمجھ گئے آپ یا کوئی نہ؟ یا اپنا نظریہ بدلیں آپ۔ اس شخص کو جس کا ظاہر شریعت سے کوسوں دور ہو اسے بڑا کچھ سمجھتے ہو، اور جو دن رات قرآن پڑھا رہا ہے۔ یا اپنا نظریہ بدلیں، جسے آپ سمندر کہتے ہیں تم اسے نہر کہتے ہو، اور جسے آپ نہر کہتے ہیں تم اسے سمندر سمجھتے ہو۔ اگر خواجہ معین الدین، یہ سلسلے چشتیہ کے جتنے بھی ہیں سب انہی کی طرف ملتے ہیں، چاہے نظام الدین اولیاء کے ہوں یا علاء الدین علی احمد صابر کلیری کے ہوں، یہ سارے سلسلے چشتیہ کے ان کا مرکز خواجہ معین الدین ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر مجھ سے پوچھو تو سمندر وہ علم والا ہے۔ یہ نظام سمجھیں آپ، سمندر علم والا ہے، اس کی طرف ہے۔ آپ فرماتے ہیں جس نے 7 دن عالم کی خدمت کی اللہ اس کے سارے گناہ مٹا دے گا، اور 7000 سال کی عبادت کا اسے ثواب ملے گا۔ میں مولویاں دیواری تو نے سبحان اللہ ہی نہیں علیہ، صرف مولوی جو سمجھو۔ یہ خواجہ معین الدین کے اقوال ہیں۔ دلیل اور عارفین اصل کتاب فارسی میرے پاس موجود ہے۔ الحمد آپ کا ذکر بہت طویل ہو سکتا ہے، ہزاروں، ہاں جی، آپ کے گوشہ حیات کو بیان کرنے کے لیے عمر نوح علیہ السلام چاہیے، پھر بھی ختم نہ ہوں گے واقعہ۔ اس وقت خود میرے ذہن میں مطالعے کی وجہ سے متعدد واقعات آئے ہوئے ہیں، لیکن اب وقت نہیں ہے